اگر ان 8 لوگوں کو ایمان کا صحیح معنی معلوم ہوتا، ایمان کا مقام، اس کی اہمیت معلوم ہوتی، تو کیا کبھی ایمان سے وہ سمجھوتا کر پاتے؟ یقیناً نہیں۔ کیونکہ میرے بھائیو، ایمان کے اندر وہ صلاحیت ہے، ایمان کے اندر وہ حلاوت ہے، جو اس حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہ مرتد نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان چھوڑ کر کفر کی راہ کبھی بھی اختیار نہیں کرتا۔ نبی کے صحابہ کو دیکھیے، حضرت بلال کو اسی ایمان کے لیے مارا جا رہا ہے، حضرت عمار کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو پریشان کیا جا رہا ہے، حضرت عمار و یاسر کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ کسی کی زمین نہیں ہڑپی، کسی کی جائیداد پر کوئی ناجائز قبضہ نہیں، کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھایا۔ بس قصور یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ایک اللہ کی گواہی دیتے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن ایمان سے کوئی کمپرومائز، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے، اے محمد آؤ ہم وعدہ کر لیتے ہیں، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، 6 مہینے ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ بھی 6 مہینے ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ ایمان کے منافی کام تھا، منافی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آیت کریمہ نازل کر کے ان تمام کعبوں کی نفی کر دی۔ قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن کی تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، لکم دینکم ولی دین۔ اے کافروں کی جماعت، اے مشرکوں کی جماعت، اے ایمان سے دور بھٹکے ہوئے لوگ، تمہارے لیے تمہارا مذہب مبارک، ہمارے لیے ہمارا مذہب مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین عزیز ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین عزیز ہے، لکم دینکم ولی دین۔ میرے بھائیو، جب معاہدے کی بات کریں، صلح و صالحیت کی بات کریں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے بھی صلح کر لیا۔ یہ مشرکین آئے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد چلو معاہدہ کر لو، ہمارا آدمی اگر ایمان قبول کر کے تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ اے محمد، اگر ہمارا کوئی آدمی ایمان کی دولت قبول کر لے اور آپ کے پاس آ جائے، مدینے میں آ جائے، تو آپ مکے میں واپس بھیجیں گے، لیکن آپ کا کوئی آدمی، اگر آپ کا کوئی آدمی مدینہ چھوڑ کر مرتد ہو کر واپس مکہ میں آ جائے تو ہم انہیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، معاہدہ ہو گیا۔ یہ بالکل حق کے خلاف فیصلہ تھا، حق کے خلاف معاہدہ تھا، لیکن چونکہ مصلحت یہی تھی، اللہ نے اسی کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ میرے ساتھیوں، لیکن جب ایمان کا معاملہ آیا تو کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین عزیز ہے۔ یہ ایمان کا مقام، یہ ایمان کا مقام۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں کہہ رہا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ آج اسلام کا مذاق بنانا ہے، آج جنت و جہنم کا ٹی وی میں مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ایمان سے بھٹکے ہوئے لوگ کل قیامت کے دن زمین بھر کر کے سونا دے کر بھی، اگر ان کو اجازت مل جائے کہ زمین بھر کر سونا دے دیں اور خود کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں، خود کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں، تو یہ زمین پر سونا دینے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کی اور اسی کفر میں دنیا سے چلے گئے، جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ ایمان قبول نہیں کیے، وہ قیامت کے دن زمین بھر کر کے سونا بھی اللہ کو گفٹ دیں، تحفے میں دیں، اس بدلے میں بھی انہیں جہنم سے نجات دے دی جائے، ایمان والوں کی صف میں انہیں کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی کا بھی فدیہ اس دن قبول نہ کیا جائے گا۔ او لوگو، تم ایمان والے ہو، بڑے خوش نصیب ہو، تم اللہ والے ہو، توحید پرست ہو، بڑے خوش نصیب ہو، اس ایمان کی حفاظت کرو، اس ایمان کی دفاع کے لیے، اس ایمان کی دفاع کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھو، چند ٹکوں میں اپنا ایمان فروخت نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، نیک اعمال میں تم جلدی کرو۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ قطع اللیل المظلم، کیونکہ
کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، اے میری امت کے لوگوں تم اپنی کھلی ہوئی نگاہوں سے ان فتنوں کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ قطع اللیل المظلم، جس طرح رات تک اندھیرا ہوتا ہے اس کو اگر ٹکڑوں میں بانٹ دو تو ان ٹکڑیوں کی مشابہ وہ فتنے ہوں گے جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا صبح کو اگر بندہ مومن رہے گا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اگر شام کو مومن رہے گا تو صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کے پاس سے اس کا ایمان نکل چکا ہوگا۔ اور بتا دوں میرے بھائی، ایمان جب کسی کے یہاں سے نکل جائے تو کوئی ایٹم بم دھماکہ نہیں ہوتا، دھام سے آواز آئے ایمان نہیں رہا۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے کر لینے کی وجہ سے ہمارے ایمان برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی کہہ رہے اس دور کے آنے سے پہلے، ان دنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، جب وہ فتنے آئیں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ تم اپنی کھلی ہوئی نگاہ سے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاؤ گے۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوگا، ایفیکٹ یہ ہوگا کہ شام کو مومن رہا تو صبح کو کافر، صبح کو مومن رہا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ صحابہ چونکہ پوچھا کرتے تھے، کہا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ او میرے ساتھیوں، لوگ دنیا کے چند ساز و سامان کے وجہ اپنا دین بیچ ڈالیں گے، اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ جو ایمان والے جن کو اللہ نے اپنی کرپا سے اپنی مہربانی سے ایمان نصیب کیا ہے، انہیں اپنے ایمان کے تئیں وہ خود کو حساس نہیں پاتا ہے، اس ایمان کی محافظت کے لیے کوششیں نہیں کرتا ہے، اس ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا ہے کہ اس کے پاس جو ایمان ہے، اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ کتنی عظیم ہے، اس کو نہیں پتا ہے۔ 100 روپے میں، 200 روپے میں، دنیا کے چند ساز و سامان کی لالچ میں ہم اپنے اعمال، اپنا دین اور اپنا ایمان سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، دیکھیں 40 پر جیسے ہی یہ بڑا والا کاٹا جیسے ہی پہنچے گا میں ختم کر دوں گا، ہے نا؟ وقت کی پابندی ضروری ہے، جی بڑی فہرست لمبی ہے۔ پیارے نبی معراج پر گئے، آپ نے معراج میں آپ نے عمدہ قسم کی خوشبو محسوس کی، بڑی عظیم اور عمدہ قسم کی خوشبو تھی۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کیسی خوشبو ہے، بتاؤ یہ کیسی خوشبو اور مہک ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ فرعون کی نوکرانی کی خوشبو ہے۔ کا ماجرا کیا تھا، ان کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول فرعون کی نوکرانی، فرعون کے محل میں رہتے ہوئے فرعون کی بچیوں کی سروں پر کنگھی کیا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھی پھسل کر زمین پر گر پڑی، فسقطت المدیۃ من یدہا، اس کے ہاتھ سے کنگھی سرک کے زمین پہ گر گئی تو اس نوکرانی کی زبان سے اللہ کا نام نکل آیا، بسم اللہ۔ اچھا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے، ٹھوکر لگ جائے یا کوئی ناگہانی میں ایسے واقعات اور واقعات سامنے آ جائے تو ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہری بابا، ہری میاں، نہیں، اللہ کا نام۔ ایک جنگ میں ایک صحابی کی جب ملیاں کٹی تو سینگ کی آواز نکلی، تو پیارے نبی نے کہا اگر اللہ کا نام لے لیتے، بسم اللہ پڑھ لیتے، اللہ کا نام لے لیتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے۔ تو جب بھی مصیبت آئے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لیا گیا۔ فکانت المدیۃ من یدہا، اس کے ہاتھ سے کنگھی سرک کر زمین پر گر گئی تو بسم اللہ کا جملہ زبان سے نکل آیا۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے اے نوکرانی کس کا نام لیتی ہو؟ کیا تم میرے باپ کا نام لیتی ہو، میرے باپ کو یاد کرتی؟ کہا نہیں، میں تیرے باپ کو نہیں یاد کرتی، میں تو اس رب کو یاد کرتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہا کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ جا اپنے باپ کو بھی کہہ دے۔ وہ اس کی بیٹی کہتی ہے ہاں اگر میں اپنے باپ کو بتا دوں تو تیرا حشر کیا ہوگا؟ وہ نوکرانی کہنے لگی جا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کو کہہ دو۔ ہاں بانگے دہل میں کہتی ہوں میں اس رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون تک یہ بات جاتی ہے، فرعون تک یہ بات پہنچی تو فرعون نے نوکرانی کو طلب کیا اور کہا
کسی اور خدا پر تم ایمان رکھتی ہو؟ کیا تمہارا معبود کوئی اور ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں ربی و ربک اللہ، میں اس رب پر ایمان و یقین رکھتی ہوں اے فرعون جو میرا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی رب ہے، ربی و ربک اللہ۔ فرعون کہنے لگا اے نوکرانی، میرے محل پہ پڑنے والی نوکرانی، جانتی ہو تیرا حشر کیا ہوگا؟ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہم تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی ہم اذیتیں دیں گے، مصیبتیں دیں گے۔ کہنے لگے کوئی فرق نہیں پڑتا او میرے ساتھیوں، جب کوئی آدمی ایمان قبول کر لے، ایمان کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کر لے، پھر انہیں ڈر نہیں لگتا۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب جادوگروں سے ہوا، جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہی جادوگر جو ابھی کچھ ٹائم پہلے فرعون سے انعام پانے کی بات کر رہے تھے، وہی جادوگر جب صحیح طور پر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا بھی رب ہے، ہم اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اور فرعون نے اعلان کیا کیا تم اسی طرح بچ کر کے نکل جاؤ گے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے جادوگرو، ابھی تو تم انعام کی بات کرتے تھے، اب کیا ہو گیا کہ تم ہی اپنے بات سے پلٹ گئے؟ جو وعدہ ہوا تھا، جو بات طے ہوئی تھی، اس بات سے تم کیسے پھر گئے؟ کہنے لگے ہم نے ایمان کی دولت قبول کر لیے۔ فرعون نے کہا ہم تمہیں اذیتیں دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ہم تمہارے ہاتھ پاؤں تک کاٹ ڈالیں گے، من خلاف سمتوں سے دوسری سمتوں سے کاٹیں گے، اور کاٹ کر ہم تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے، ہم تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن تو جانا پڑے گا، ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے ہم اس پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے اور اسی کے نام پر مریں گے، اسی کی توحید کے لیے مریں گے۔ ہمارے لیے تو پلس پوائنٹ ہے کہ ہم اسی کی توحید کے لیے اپنی جانیں گنوائیں گے۔ میرے ساتھیوں، اس عورت کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن جب ایمان دل کے اندر گھر کر جائے تو کسی طرح کا دل میں ڈر اور خوف کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ آج دشمنان اسلام کو مٹانے کے لیے، ایمان چھیننے کے لیے سرراپا وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو ایمان کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے، وہ دین سے پھرنا اور اس کی بات کیا کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اس کے جسم کو اگر بوٹی بھی کر دی جائے، جلا کر خاکستر بھی کر دیا جائے، تب بھی وہ ایمان چھوڑنا گوارا نہ کریں گے۔ یہ 8 لوگ جو مرتد ہو گئے، اللہ کی قسم صحیح معنوں میں انہیں ایمان کا مہتو معلوم نہیں تھا۔ ذرا اس نوکرانی سے پوچھو ایمان کا مہتو کیا ہے؟ ایک بچے کو اس کے سامنے جلا دیا گیا، بھون دیا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اس عورت کی پیشانی پر تھوڑا بھی بل نہیں آیا۔ آخر میں وہ عورت بچتی ہے اور اس کی گود میں ایک موجود بچہ جو دودھوا بچہ ہے، جو ابھی وہ ماں کے دودھ پہ ہی اپنا گزر بسر کر رہا ہے۔ جیسے ہی آگ میں کودنے کے لیے آگے بڑھی، جی میں نے بتا دیا آپ کو، اپنا ٹائم میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ عورت آگے بڑی، جھجک گئی چونکہ بچہ شیرخوار تھا۔ او میرے ساتھیوں، دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ماں کی محبت، اپنی اولاد کے تئیں جو محبت ہوتی ہے، جو ممتا ہوتی ہے، وہ ممتا کبھی جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ ممتا جاگتی ہے اور عورت جیسے ہی آگ میں کودنے کا ارادہ کرتی ہے، ٹھٹک جاتی ہے، جھجک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ منہ بچے کی زبان میں قوت گویائی دے دی۔ وہ گود میں موجود بچہ بول پڑا یا امی اکتہیبی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار۔ اے میری امی، یہ آگ جو دکھائی دے رہی ہے، اس آگ میں کود جاؤ، یقیناً دنیا کا عذاب، یقیناً دنیا کی آگ آخرت کے عذاب سے، آخرت کی آگ سے کہیں زیادہ ہلکی ہے۔ عورت اپنے بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے خود کو آگ کے حوالے کر دیتی ہے، کود جاتی ہے۔ کہنے کا صرف یہ مطلب ہے جن کو ایمان کا مقام معلوم تھا، ایمان کا مہتو جنہیں معلوم تھا، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے دی، لیکن ایمان کو محفوظ رکھا، ایمان پہ ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے دی۔ لیکن جنہیں ایمان کا مہتو معلوم نہ ہوگا، وہ تو اسی طرح چند ٹکوں میں اور دنیا کی چند چیزوں کے عوض اپنا ایمان اسی طرح فروخت کریں گے، بیچیں گے۔
میرے ساتھیوں ذرا غور کرو آج ہمارا حال کیا ہے. آج ایمان کے تئیں ہم خود کو کتنا حساس پاتے ہیں. ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں. صحابہ کو اس ایمان کے لیے ٹارچر کیا گیا, پریشان کیا گیا, لیکن ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. ہم کاروبار کر رہے ہیں, اس میں ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے. بعض دفعہ آدمی اس قدر ڈرتا رہتا ہے اندر سے کہ کہیں پورا سرمایہ نہ ختم ہو جائے, میری پوری پونجی پورا کیپٹل نہ ڈوب جائے. یہ چھوٹی سی تجارت ہے, کسی بندے نے چھوٹی سی دکان کھولی وہ فائدے کے لیے, جبکہ دو چیزوں کا ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ منافع ملے گا, بائی چانس نقصان ہو سکتا ہے, لیکن فائدے کا زیادہ استعمال ہونے کے باوجود آدمی دنیاوی معاملے میں نقصان سے ڈرتا ہے. کیا ایمان کے تئیں اتنے حساس ہے کہ اس ایمان کے لٹ جانے کی ہم فکر بھی کبھی کرتے نہیں؟ اور یہ مشرکین, یہ ایمان کے دشمنان, ان کی فکر مت کیجئے. اللہ نے اعلان کر دیا یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں ایمان کے چراغ کو بجھانے کے لیے بجھا نہیں سکتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر, یہ اللہ کے دشمن, یہ ایمان کے دشمن, اسلام کے دشمن, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا, اس نور کی تکمیل کرے گا, اس نور کو کمپلیٹ کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خباب ابن ارت آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, ایمان کے پاداش میں مارا جا رہا ہے, ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. الا تدعوہ لنا الا تستنصر لنا, آپ ان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اے خباب, تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے ایمان کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. ارے مار پیٹ کر جب وہ تھک جاتے تھے زمین میں گڈھے کھودتے تھے, ایمان والے کو اس گڈھے میں ڈال دیا جاتا. فیوضع بالمنشار, اور سروں کے بیچوں بیچ آریاں چلا دی جاتی تھی, آریاں چلا کر ان کے جسم دو ٹکڑوں میں منتقل کر دیے جاتے تھے. ما یصدہ ذلک عن دینہ, پھر بھی کوئی ایسی طاقت و قوت نہ تھی انہیں راہ حق سے پھیر سکے. اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے, ان کی ہڈیاں تک متاثر ہوتی تھی, لیکن پھر بھی یہ سارے لرزہ خیز مظالم سہنے کے باوجود وہ راہ حق سے نہیں ہٹے, ایمان پر ڈٹے رہے, ایمان پر ثابت قدم رہے, کیونکہ انہیں ایمان کا مہتو معلوم تھا. پیارے نبی نے فرمایا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر, اور ایک خباب یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غلبہ عطا کرے گا. حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت, یہاں تک کہ ایک سواری سوار پہ بیٹھے گا اور حضرموت صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا, لا یخاف الا اللہ, اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.